مسئلہ فلسطین۔ اس فلم میں ہم فلسطین پر قبضہ کے بعد 50 سال کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ فلسطین ایک ایسی منفرد جغرافیائی جگہ پر واقع ہے جسے اللہ نے خیر و برکت سے بھر دیا ہے۔ یبوسی لوگ 6000 سال قبل وہاں جا کر آباد ہوئے تھے اور انہوں نے القدس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس زمانہ میں القدس کا نام یبوس تھا۔ اس کے بعد کنعانی قبیلہ کے لوگ اس جگہ میں آئے اور فلسطین کے شمالی جانب میں سکونت اختیار کی، جس کی وجہ سے فلسطین کو کنعان کہا جانے لگا۔ فلسطین کے نام کے بارے میں زیادہ خیال یہ ہے کہ یہ پالستیہ قبائل سے لیا گیا ہے جو کہ دریا کے راستے سے اس سرزمین میں داخل ہوئے اور وہاں کے مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر رہنے لگے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ فلسطین کی تاریخ میں مختلف اقوام نے یکے بعد دیگرے اس سرزمین پر حکومت کی۔ اس سرزمین پر سب سے آخر میں حکومت کرنے والے مسلمان تھے جنہوں نے تقریباً 1100 سال حکومت کی۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمان، مسیحی اور یہودی لوگ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے زندگی بسر کرتے آ رہے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں صہیونیوں کا ایک خطرناک منصوبہ سامنے آیا اور پہلی دفعہ مسئلہ فلسطین نے اہم رخ اختیار کیا۔ اس وقت فلسطین کے لوگوں کی تعداد تقریباً 4,60,000 تھی اور یہودیوں کی تعداد بمشکل 3% تھی۔ یورپیوں نے اپنے ہاتھوں میں مستحکم سلطنت آنے کے بعد یہودیوں پر بہت ظلم و ستم ڈھایا۔ اس لیے یہودیوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب اپنے طور پر منظم ہو کر موجودہ سکونت کی جگہ سے ہجرت کر جائیں، مگر جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ وہ سوال تھا جس پر یہودی صحافی تیڈور ہرتزل نے بحث و تحقیق کی اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ایک ملک کے قیام کا مشورہ دیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے فلسطین، ارجنٹائن اور افریقہ کے دوسرے علاقوں کے نام پیش کیے۔ اس بارے میں صہیونی تحریک کی مالی و جانی حمایت کے لیے متعدد کانفرنسیں کیں اور آخر میں قرۂ فعال فلسطین کے نام نکلا۔ یہودیوں کی بڑی تعداد نے امریکہ و انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں اپنے ملک کی مدد کے لیے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماتحت تمام ممالک پر دباؤ ڈالا اور اس طرح یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ 25,000 یہودی مہاجرین نے یورپ اور روس سے فلسطین کی طرف اپنی ہجرت کا آغاز کیا اور فلسطین کے یہودیوں کی تعداد 5% ہو گئی۔ اور ہم ابھی دیکھیں گے کہ صہیونی فکر کے حاملین یہودیوں کی اس مسلسل ہجرت نے فلسطینی لوگوں کو کس قدر آلام و مصائب میں مبتلا کیا۔ روز بروز یہودی مہاجرین اور وہاں کے فلسطینی باشندوں کے درمیان رہن سہن، معاشی اور اراضی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ القدس کے سرکردہ افراد نے 1891 میں سلطنت عثمانی سے یہ مطالبہ کیا کہ روسی یہودی مہاجرین کو فلسطین آنے سے منع کریں اور فلسطینیوں کی اراضی واگزار کروائیں، مگر یہودی مہاجرین کی ہجرت میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی یہ سلسلہ رکا اور 40,000 یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس طرح یہودیوں کی فلسطین میں تعداد بڑھ کر 8% ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی کمزوری اور جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان سائکس پیکو کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس کی بنا پر سرزمین شام کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر برطانیہ نے سان ریمو معاہدے کی بنا پر فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ایک معاہدہ اعلان بلفور کے نام سے طے پایا۔ وہ معاہدہ جسے اعلان بلفور کا نام دیا گیا ہے کیا ہے؟ سن 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کی مدد، ان کو فلسطین میں قومی وطن بنانے کی حمایت، یہودیوں کی ہجرت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور سرزمین فلسطین پر ان کے تسلط کی حمایت کا منصوبہ شامل تھا۔ اس معاہدے کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ معاہدہ مسئلہ فلسطین پر کافی اثر انداز ہوا۔ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کے تیسرے مرحلے کے بعد ان کی تعداد 12% ہو گئی تھی
لیکن اس سب کے باوجود ان کے زیر تسلط زمین صرف 3% ہی تھی۔ ان رونما ہونے والی تبدیلیوں کا فلسطینیوں پر گہرا اثر پڑا، جس کی وجہ سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان شدت آتی گئی، اور اس اعلان بلفور کے خلاف 7 کانفرنسیں ہوئیں اور پہلی مرتبہ فلسطینی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یافا کے علاقے میں بدامنی کے واقعات ہوئے۔ نابلس میں جو کانفرنسیں ہوئیں ان میں یہودی صہیونیوں سے اقتصادی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا، اور اسی طرح جد و جہد جاری رکھنے کے لیے حاجی امین حسینی کی سربراہی میں اسلامی مجلس شورا تشکیل دی گئی۔ دوسری طرف صہیونی یہودیوں کی جانب سے 1920 میں ہاگانہ عسکریت پسند تنظیم وجود میں آئی۔ یہ ایک غیر قانونی خفیہ تنظیم تھی، مگر انگریز اس کی سرپرستی کرتا رہا اور اس کی کارروائیوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی کرتا رہا، جبکہ عربوں کی خصوصی نگرانی کی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اسلحہ نہ چھپائیں۔ یہودیوں نے بڑی تعداد میں پولینڈ، روس، جرمنی اور دیگر ممالک سے اپنی ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہودیوں کی تعداد فلسطین میں 17% ہو گئی، جس کی وجہ سے دیوار براق کے گرد و نواح میں خون آشام لڑائی چھڑ گئی اور مظاہروں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور 1933 میں القدس میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ اس کے 2 سال بعد شیخ عز الدین قسام اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی افواج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد یہودی مہاجرین کا ایک اور جم غفیر، جن کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی، فلسطین میں داخل ہوا، اور یہودیوں کی تعداد فلسطین میں 30% تک پہنچ گئی۔ سب سے بڑی فلسطینی تحریک۔ پورے فلسطین میں ایک بڑی انقلابی تحریک نے انگریزوں اور یہودی گروہوں پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ یہ انقلابی تحریک سابقہ تمام تحریکوں سے بڑھ کر تھی۔ اس تحریک کے دوران لوگوں نے 6 مہینے تک ہڑتال کی۔ انگریز حکومت نے اس تحریک کے دوران پیل کمیٹی تشکیل دی، جس نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، ایک یہودی، دوسرا عربی، جبکہ القدس بدستور برطانوی تفویض میں رہے، اور ہزاروں عربوں کو اس علاقے جہاں یہودیوں کی آبادی ہے سے نقل مکانی کر کے عرب آبادی والے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت تک یہودیوں کے اختیار میں فلسطین کی 5% اراضی سے زیادہ نہ تھی، مگر پیل کمیٹی کی تجویز کے مطابق 33% فلسطین کا حصہ یہودیوں کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ فلسطینیوں نے ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور اس طرح اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انگریز نے فلسطینی انقلابی تحریک سے متاثر ہو کر ایک بیان سفید کتاب کے نام سے شائع کیا۔ اس میں یہودیوں کی ہجرت کو 5 سال تک ممنوع قرار دیا گیا، اور فلسطینیوں سے آئندہ 10 سال میں فلسطین کی آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اسے مسترد کر دیا، اور ہاگانہ، ارگون اور اشترن جیسے ان کے مسلح چھوٹے گروپوں نے فلسطینیوں یہاں تک کہ انگریزوں پر بھی خون آشام حملے کیے تاکہ وہ فلسطین سے نکل جائیں اور یہودی اپنا آزاد وطن بنا سکیں۔ ان کے مشہور و معروف خون آشام حملہ میں ملک داؤد ہوٹل کو دھماکے سے اڑانا ہے، جو کہ اس وقت برطانیہ کا مرکز تھا۔ فلسطین کو تقسیم کرنے کی سازش۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس بارے میں احکامات جاری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اقوام متحدہ نے بھی ایک اجلاس منعقد کر کے ایک قرارداد پیش کی، جو قرارداد 181 کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، جس میں فلسطین کی تقسیم کا حکم صادر کیا۔ اس قرارداد میں یہ طے پایا کہ فلسطین کو 2 ملکوں میں تقسیم کیا جائے، ایک عربی اور دوسرا یہودی، اور القدس پر بدستور اقوام متحدہ کا کنٹرول رہے۔ یہ قرارداد سوویت یونین اور امریکہ کی حمایت سے منظور ہو گئی۔ اس وقت یہودیوں کے اختیار میں فلسطین کا تقریباً 6% حصہ تھا، اور اس تقسیم کی قرارداد میں فلسطینی سرزمین کا 56% حصہ یہودیوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے فلسطینیوں اور عربوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی،
اور اس قرارداد پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یہ عیاں ہو گیا کہ فلسطین میدان کارزار میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ہاگانہ تنظیم نے 17 سے 25 سالہ نوجوانوں کو عسکری خدمت کے لیے دعوت دی، اور ان کے مقابلہ میں عرب لیگ نے بھی آزادی کا لشکر کے نام سے ایک تنظیم منظم کی، اور اس دوران یہودی مہاجرین کا ایک اور بڑا قافلہ فلسطین میں داخل ہوا، اور نکبہ فلسطین سے پہلے ان کی تعداد 31% تک پہنچ گئی، جبکہ ان کا قبضہ 9% اراضی پر تھا۔ اس تصویر میں یہودیوں کے اس دور کی املاک دکھائی گئی ہیں۔ 1948 میں برطانیہ فلسطین سے نکل گیا، اور یہودیوں اور عربوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ یہودیوں کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوئی، اور یہودی لوگ فلسطین کے 100 میں سے 78% زمینوں پر قابض ہو گئے، اور اسرائیل کو اسی سرزمین پر قائم کیا۔ امریکہ نے فوراً ہی اسے تسلیم کر لیا، اور اس کے 1 سال بعد ہی اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو باقاعدہ عالمی سطح پر ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اس جنگ کی وجہ سے القدس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا مغربی حصہ یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور اس کا مشرقی حصہ اردن کے ہاتھ میں آ گیا، مگر اسرائیل نے 1967 میں اس حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جن یہودیوں کے حصہ میں جنگ سے پہلے 9% حصہ تھا، جنگ کے بعد وہ 78% حصے پر قابض ہو گئے۔ یہی وہ المناک واقعہ تھا جو 1948 کی جنگ کی وجہ سے رونما ہوا، اور اسی لیے اسے نکبہ کہتے ہیں۔ اگر ہم مسئلہ فلسطین کو چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس کا اصل مسئلہ یہودی مہاجرین کے فلسطین میں صہیونی فکر لے کر آنا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فلسطین صرف ان کے لیے ہے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہاں کے اصلی فلسطینیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ہر حال میں انہیں یہاں اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ تمام استعماری ممالک نے بھی اس صہیونیوں کے منصوبہ پر ان کی مدد کی، کیونکہ اس پروجیکٹ کا کامیاب ہونا ان کے بھی فائدے میں تھا، جس کی بدولت مسئلہ فلسطین پیدا ہوا اور فلسطینیوں کے لیے آزمائش شروع ہو گئی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ